واقعہ سنتے ہیں ایک با کمال نوجوان کا۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں حج کے لیے روانہ ہوا تو ہمارا قافلہ قادسیہ کے مقام پر ٹھہرا۔ وہاں اور بھی بہت سے عازمین حج تھے، بڑا خوبصورت وہ منظر تھا۔ میں انہیں دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا کہ یہ کیسے خوش قسمت لوگ ہیں، سفر وغیرہ کی تکلیفیں برداشت کر کے دنیا کے کسی مقصد کے لیے نہیں، تجارت کی غرض سے نہیں، اپنے فائدے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے پاک پروردگار کی رضا کی خاطر کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، اس نیت سے حج کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پیارے اللہ پاک، یہ تیرے بندوں کا وفد ہے، تیرے بندوں کا گروہ ہے، یا اللہ تو انہیں ناکام نہ لوٹانا۔ میرے دل میں خوشی تھی، میرے لبوں پر دعائیں تھیں، اس منظر سے میں بڑا خوش تھا۔ فرماتے ہیں پھر میری نظر ایک نوجوان پر پڑی۔ ہمارا واقعہ ہے نا ایک باکمال نوجوان کے حوالے سے، تو حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری نظر ایک نوجوان پر پڑی جس کا رنگ گندمی تھا، مگر اس کے گندمی رنگ میں ایسی چمک دمک تھی کہ دیکھنے والا جب اسے دیکھتا تو اس کے چہرے سے نظریں ہٹانے کا دل نہیں کرتا تھا۔ ایسا پیارا اور خوبصورت وہ نوجوان، اس نے اون کا لباس پہنا ہوا تھا اور سر پر امامہ شریف کا تاج بھی سجایا ہوا تھا۔ ایسی نورانی وہ شخصیت تھی، وہ ایسا پیارا نوجوان تھا، وہ دیگر قافلے والوں سے الگ تھلگ بیٹھا تھا۔ آپ ذرا تصور میں سوچیں کہ یہ کس طرح کا منظر ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا، وسوسہ آیا کہ یہ نوجوان اپنے آپ کو صوفی ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعظیم کریں۔ میں نے دل میں کہا، اللہ کی قسم میں ضرور اس کے پیچھے چلوں گا، اس کی نگرانی کروں گا اور دیکھوں گا کہ یہ کیا کرتا ہے۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا تو میرے دل میں خیال تھا نا کہ یہ اپنے آپ کو صوفی ظاہر کر کے لوگوں سے اپنی تعظیم اور عزت کروانا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں جب میں اس کے قریب پہنچا، اس نے میری طرف دیکھا، اور حالانکہ ہماری کوئی پہلے ملاقات نہیں ہوئی تھی، نہ میں اسے جانتا تھا نہ بظاہر وہ مجھے جانتے تھے۔ کہا کہ جب میں قریب پہنچا تو اس نے میری طرف دیکھا اور میرا نام لے کر قرآن کریم کی آیت کا یہ حصہ تلاوت کیا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، جس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ اور اتنا کہنے کے بعد وہ مجھے وہیں چھوڑ کر رخصت ہو گیا۔ میں نے دل میں کہا یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے کہ میرے دل میں وسوسہ آیا تھا اس کے خلاف، یہ کیسا نوجوان ہے، باکمال نوجوان ہے کہ اس نے میرے دل کی بات جان لی اور میرا نام لے کر اس نے مجھے پکارا، حالانکہ نہ میں اسے جانتا ہوں نہ بظاہر یہ مجھے جانتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ یہ ضرور اللہ پاک کا کوئی مقبول بندہ ہے۔ میں نے خواہ مخواہ اس کے بارے میں کوئی بدگمانی کر لی۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں ضرور اس نوجوان سے ملاقات کر کے معذرت کروں گا۔ دیکھیں کیسی مزے کی بات ہے، پہلے دل میں گمان آیا تھا، بدگمانی آئی تھی کہ یہ صوفی ظاہر کرنا چاہتا ہے، اب دل میں یہ خیال آیا کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے،
تو میں اس کے پیچھے جا کر اس سے معافی مانگوں اور اپنے اس گمان پر جو میرے دل میں بدگمانی آئی اس پر اس سے معذرت کروں، معافی طلب کروں۔ کہتے میں جلدی سے اس نوجوان کے پیچھے گیا، لیکن کافی کوشش کرنے کے بعد بھی اسے میں نہ پا سکا۔ کہتے ہیں پھر ہمارے قافلے نے مقام واقصہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر ہمارا قافلہ ٹھہرا، وہاں پڑاؤ کیا۔ میں نے اس نوجوان کو پھر وہاں دیکھا تو نماز کی حالت میں نے اس کو پایا۔ اللہ اکبر، وہ کیسا منظر تھا! حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کا سارا وجود اللہ کے خوف سے کانپ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اسے پہچان کر اس کے قریب بیٹھ گیا تاکہ اس سے معذرت کروں۔ فرماتے ہیں نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ نوجوان میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے شقیق، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ پھر قرآن کریم کی آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا پھر ہدایت پر رہا۔ اس آیت سے اس نوجوان کا اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اب تم میرے پاس جو ہے مجھ سے معذرت کرنے کے لیے آئے ہو۔ تو کہا کہ میں نے معذرت کے الفاظ بھی ادا نہ کیے، میں نے کہا بھی نہیں کہ میں کس لیے آیا، کہا کہ بس میں ان کے قریب ہوا تھا اس نیت سے کہ معذرت کروں۔ اس نوجوان نے یہ آیت کریمہ پڑھ کر گویا اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ دوسری بار کی بات ہوئی کہ جب ان کے دل کی بات جان لی، اور فرماتے ہیں کہ اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان پھر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے کہا یہ نوجوان کوئی عام نہیں، یہ تو ابدالوں میں سے ہے، یہ تو اولیاء کرام کا بڑا مرتبہ ہے ابدال۔ کہا کہ یہ تو ابدالوں میں سے ہے، اس نے 2 مرتبہ میرے دل کی باتوں کو جانا اور مجھے میرے نام کے ساتھ پکارا۔ فرماتے ہیں میں اس نوجوان سے بہت زیادہ متاثر ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں پھر جب ہمارا قافلہ مقام ربال میں رکا تو اب جناب وہی نوجوان مجھے ایک کنویں کے پاس نظر آیا۔ اب بڑا عجیب منظر جو ابھی تک آپ نے سنا اس سے بھی بڑا عجیب منظر تھا۔ کیسا؟ کہا کہ اس نوجوان کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک تھیلا تھا اور وہ کنویں سے پانی نکالنا چاہتا تھا۔ اچانک اس کے ہاتھ سے وہ تھیلا چھوٹ کر کنویں میں گر گیا۔ اب اس نوجوان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے پیارے پیارے اللہ، جب مجھے پیاس ستاتی ہے تو تو ہی میری پیاس بجھاتا ہے، اور جب مجھے بھوک لگتی ہے تو یا اللہ مجھے تو ہی کھانا کھلاتا ہے، میری امید گاہ بس تو ہی تو ہے۔ اے میرے پیارے پیارے اللہ، میرے پاس اس تھیلے کے سوا اور کوئی چیز نہیں، مجھے میرا تھیلا واپس لوٹا دے۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے رب العزت کی، ابھی اس نوجوان کی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ کنویں کا پانی اوپر آنا شروع ہو گیا۔ اس نوجوان نے اپنا ہاتھ بڑھا کر تھیلا نکالا اور اس میں پانی بھر لیا، پھر کنویں کا پانی واپس نیچے چلا گیا۔ نوجوان نے اس پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگا۔ اللہ اکبر، قربان جائیے کیسی شان تھی اس نوجوان کی۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ ریت کے ایک ٹیلے کی طرف گیا، میں بھی چپکے سے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اس نے ریت اٹھائی اور اپنے اس تھیلے میں وہ ریت بھرنے لگا، ڈالنے لگا، پھر تھیلے کو ہلا کر اس میں موجود ریت ملے پانی کو پینے لگا۔ میں نے اس کے قریب جا کر سلام عرض کیا، اس نے مجھے جواب دیا۔ میں نے عرض کیا، اے نیک نوجوان، اللہ پاک نے جو تجھے رزق عطا فرمایا اس میں سے کچھ مجھے بھی دو۔ یہ سن کر اس نوجوان نے جواب دیا، اللہ پاک اپنے بندوں پر ہر وقت فضل و کرم کی بارشیں فرماتا رہتا ہے، کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرتی کہ جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر نعمتیں نازل نہ فرماتا ہو۔ اے شقیق، اپنے رب سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اتنا کہنے کے بعد اس نوجوان نے وہ چمڑے کا تھیلا جس میں ریت کا ملا ہوا پانی میں نے دیکھا تھا کہ اس میں پانی بھرا گیا اور اس نے ریت کے ٹیلے سے ریت کے ذرات اس میں ڈالے تھے، میں نے اس سے جب وہ طلب کیا، وہ چمڑے کا تھیلا اس نے میری طرف بڑھایا،
جیسے ہی میں نے اس میں سے پیا تو میں نے جس کو دیکھا تھا کہ وہ ریت کا ملا ہوا پانی تھا، اب جب میں نے پیا تو وہ شکر اور خالص ستو کا ملا ہوا بہترین پانی تھا، اور وہ ایسا پانی تھا، اللہ اکبر، ایسا خوش ذائقہ پانی میں نے زندگی میں آج تک کبھی نہ پیا تھا۔ ایسا خوش ذائقہ پانی میں نے زندگی میں آج تک کبھی نہ پیا تھا۔ کہا کہ میں نے خوب پیٹ بھر کر پانی پیا، میں حیران تھا کہ ابھی تو میرے سامنے اس تھیلے میں ریت ڈالی گئی، لیکن اس نوجوان کی کرامت سے وہ ریت ستو اور شکر میں بدل گئی۔ اس بابرکت شربت کو پینے کے کئی دن بعد تک مجھے پانی اور کھانے کی طلب تک نہ ہوئی۔ کہتے ہیں پھر اس کے بعد ابھی تک یہ نوجوان چھپا ہی رہا، پتہ نہ چلا کون ہے۔ اللہ اکبر، ایسے ہوتے اللہ والے، اپنی شناخت ظاہر نہیں کرتے، مگر اللہ کے ہاں مقام کیسا ہوتا ہے۔ آج ہماری حالت یہ، ہم کچھ بھی نہیں مگر ہمیں نام چاہیے۔ اللہ والے ایسے ہوا کرتے تھے، ایسا مقام ہوتا تھا مگر وہ نام کی ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، وہ شہرت کے طلبگار نہ تھے، چونکہ ان کو نام نہیں چاہیے ہوتا تھا، انہیں تو رب الانام، انہیں تو اللہ کی رضا چاہیے ہوتی تھی۔ کہتے ہیں پھر جب ہمارا قافلہ اب جناب مکہ پاک پہنچا تو وہاں میں نے اسی نوجوان کو ایک کونے میں آدھی رات کو نماز کی حالت میں دیکھا۔ ہاں اللہ والے نماز پڑھا کرتے ہیں، اللہ والے رب کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ آج ہی ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ہم نے اللہ والوں کا دامن تھام لیا، اب ایسی ہماری بخشش ہو گئی، جنت پکی ہو گئی، لیکن اللہ والے ہوتے ہیں ان کی شان کیسی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ میں نے اسی نوجوان کو ایک کونے میں آدھی رات کو نماز کی حالت میں دیکھا، وہ بڑے خشوع و خضوع سے، یعنی دل اور جسم کی عاجزی سے نماز پڑھ رہا تھا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے اسی طرح نماز کی حالت میں اس نے ساری رات گزار دی، میں دیکھتا رہا۔ جب فجر کا وقت ہوا تو وہ تب بھی اپنے مصلی پر بیٹھا رہا اور اللہ پاک کی پاکی بیان کرتا رہا۔ پھر نماز فجر پڑھی، نماز فجر کے بعد اس نے طواف کیا اور ایک طرف چلا گیا، میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ اس بار میری نظروں میں بڑا حیران کن منظر تھا، کیونکہ جس کو میں عام نوجوان سمجھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس کے سامنے کئی لوگ ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ میں نے دیکھا کہ کئی لوگ اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے اور لوگ جوک در جوک سلام کے لیے حاضر ہو رہے تھے۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ بتاؤ یہ عظیم نوجوان کون ہے؟ میں نے پوچھا کہ بتاؤ یہ عظیم نوجوان کون ہے؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ تم نہیں جانتے، یہ حضرت امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن محمد بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ اللہ اکبر، کیسی شان ہے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دل میں کہا ارے جب شخصیت ایسی ہے تو اتنی کرامات کا ظاہر ہونا اسی سید زادہ ہی کی شان کے لائق ہے۔ یہی وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ رب العالمین اتنی کرامات سے نوازتا ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ اللہ رب العالمین کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین۔